ناظرین، تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جنہوں نے اچانک تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ 97 ہجری میں سلمان بن عبد الملک کے خلافت سنبھالنے کے بعد بڑے بڑے مسلمان جرنیلوں کا ہندوستان، چین اور فرانس کے محاذوں سے واپس لوٹنا، جس کے بعد اسلام جس تیزی سے ترقی کر رہا تھا وہ رک گئی۔ اگرچہ بعد میں ہندوستان میں تو اسلام پہنچ گیا، مگر چین اور فرانس کی سرحدوں سے واپسی کے بعد آج تک عالم اسلام کی سرحدیں کاشغر سے آگے نہیں بڑھ سکی، اور نہ ہی یورپ عالم اسلام میں شامل ہو سکا۔ جنگ انقرہ میں امیر تیمور کے ہاتھوں عثمانی سلطان بایزید یلدرم کو شکست نے عثمانی ترکوں کا یورپ کو تسخیر کرنے کا خواب حقیقت نہ بن سکا۔ اسی طرح اگر نیپولین کو واٹرلو کے میدان میں شکست نہ ہوتی تو دنیا کو شاید جنگ عظیم اول اور دوم کی تباہ کاری نہ دیکھنا پڑتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی ایک جنگ کا ذکر کریں گے جس سے پہلے عالم اسلام تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا، لیکن عین جالوت کے مقام پر مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان لڑی گئی اس جنگ کے بعد نہ صرف عالم اسلام کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی، بلکہ حرمین شریفین کی حرمت کو لاحق شدید ترین خطرہ بھی ٹل گیا۔ مسلمانوں نے یہ جنگ کیسے جیتی؟ اس جنگ کا ہیرو کون تھا؟ عالم اسلام پر اس جنگ کے کیا اثرات پڑے؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، 13ویں صدی عیسوی مسلمانوں کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھی۔ اسی صدی میں سال 2019 کو منگولیا سے چنگیز خان کی قیادت میں ایک طوفان اٹھا، جس نے پہلے چین کی عظیم تاریخی سلطنت کو برباد کیا، پھر وسطی ایشیا، مشرقی یورپ اور روس کے علاقوں تک تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم کی۔ منگولیا کا یہ طوفان تقریباً 1 کروڑ مسلمانوں کو نگل گیا۔ 1227 میں چنگیز خان کی موت کے بعد اکتائی خان، گیوک خان اور پھر 1251 میں منگو خان خاقان بنے، لیکن خاقان کی تبدیلیوں کے باوجود بھی منگولوں کے حملے جاری رہے۔ 1258 میں ہلاکو خان نے منگو خان کے گورنر کی حیثیت سے بغداد پر حملہ کیا اور خلافت عباسیہ کے خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کر دیا۔ یوں خلافت عباسیہ کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ بغداد کے بعد موصل، حلب اور دمشق بھی ہلاکو خان کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔ سقوط دمشق کے بعد منگول مصر اور مراکش کی طرف بڑھے، جو مسلمانوں کے آخری مضبوط گڑھ تھے، اور اگر یہ بھی منگولوں کے قبضے میں چلے جاتے تو امت مسلمہ تباہ ہو جاتی، کیونکہ اگر مصر بھی فتح ہو جاتا تو اس کے بعد حجاز کے مقدس مقامات تک اس کی راہ میں ایسی کوئی حکومت نہیں تھی جو منگولوں کو روک سکتی۔ اس وقت مصر کا حکمران سیف الدین قطز تھا اور رکن الدین بیبرس اس کی فوج کا سپہ سالار۔ 1260 میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور ہوا۔ اس وقت سیف الدین قطز کے پاس 20,000 کا لشکر تھا، جو کسی بھی طرح 3 لاکھ کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور ایک معجزہ رونما ہوا کچھ یوں کہ منگولوں کے چوتھے خاقان منگو خان کا انتقال ہو گیا اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کے ساتھ قراقرم واپس جانا پڑا، جہاں دنیا بھر سے تاتاری شہزادے قراقرم کے مرکزی جرگے میں شرکت کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس جرگے کو قرولتائی کہا جاتا تھا۔ ہلاکو خان بھی اپنے نائب قطبوغا کو 20,000 کا لشکر دے کر خود قراقرم چلا گیا اور قطبوغا کو واضح ہدایات دیں کہ اس کی واپسی تک اسی جگہ پر قیام کرے اور مصر پر ہرگز حملہ نہ کرے۔ رکن الدین بیبرس کو جب ہلاکو خان کی واپسی کی خبر ملی تو سلطان قدس کو فوراً منگولوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ناظرین، یہاں ایک دھمکی امیز خط کا ذکر کرتے چلیں جو تاتاریوں کی طرف سے قدس کو لکھا گیا تھا۔ یہ خط ہلاکو خان نے لکھا تھا یا قطبوغا نے، اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال تاتاری سفیر نے یہ خط سلطان قدس کو پیش کیا۔ اس میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا کہ یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنی پناہگاہیں منہدم کر دو، اطاعت قبول کر دو، اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جاویدانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
قدس نے خط پڑھنے کے بعد منگول سفیروں کو قتل کروا کے ان کی لاشیں دارالحکومت میں لٹکا دی۔ جب قدس کا جواب منگولوں کو پہنچا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ مصر میں انہیں ایک مختلف قسم کے رہنما کا سامنا ہوگا۔ قطبغہ 20,000 کے لشکر کے ساتھ عین جالوت کے مقام پر موجود تھا۔ 15 رمضان 1260 عیسوی کو رکن الدین بیبرس نے شہر سے نکل کر منگول لشکر پر حملہ کر دیا۔ رکن الدین بیبرس نے اس جنگ میں تاتاریوں پر ان کا اپنا طریقہ جنگ استعمال کیا۔ اس نے اپنے چند دستے ایک گھاٹی میں گھات لگا کر بٹھا دیے اور خود آگے جا کر منگولوں پر حملہ کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد بیبرس نے پسپائی کا انداز اختیار کیا اور منگول لشکر کو چال کے مطابق گھاٹی کی طرف لے گیا، جہاں گھات لگائے مصری دستوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ اس حملے سے منگول گھبرا گئے۔ منگول اب دونوں طرف سے مسلمانوں میں گر چکے تھے۔ بیبرس نے منگول فوج کو چن چن کر مارا۔ تاریخ میں اس سے پہلے تاتاریوں کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ قطبغہ بھی بیبرس کے ہاتھوں مارا گیا۔ تاتاری افواج کا کوئی بھی فرد قتل یا گرفتار ہونے سے نہیں بچ سکا، کیونکہ جو تاتاری اس میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے وہ شام میں مارے گئے۔ ناظرین، اس شاندار فتح کی خبر جب دمشق اور گرد و نواح میں پہنچی تو مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے تاتاریوں پر حملے شروع کر دیے اور اسی سال منگولوں کو حمص سے بھی بے دخل کر دیا، اور کچھ ہی عرصے میں مسلمانوں نے منگولوں سے اپنی تمام مقبوضات واپس لے لیں۔ یوں منگولیا سے اٹھنے والی کالی آندھی 40 سال مسلمانوں کا خون پینے کے بعد رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی تاتاریوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر کئی حملے کیے، مگر ان کے ناقابل شکست رہنے کا تاثر ختم ہو گیا تھا، اور اب مسلمان ہر جگہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔